اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دجال کی خفیہ فوج اور سازش 7 قسط تک آپ دیکھ چکے ہیں۔ آج 8ویں قسط اس 8th ایپیسوڈ کے اندر میں آپ کو وہ چیزیں دکھانے والا ہوں جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں دنگ رہ جائیں۔ کافر بریگیڈ کیا ہے یہ نام سن کر آپ پریشان ہو گئے ہوں گے، لیکن اس کی ڈیٹیلز اس ویڈیو میں آپ دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا، فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ نکل آئے، جن میں سے ہر ایک اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور انہی میں سے آخری دجال ہوگا جو جھوٹا مسیح ہوگا۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ دجال سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 30 جھوٹے دجال آ چکے ہیں۔ سب سے پہلا مسیلمہ ابن حبیب، اس کاذب کا تعلق بنو حنفیہ سے تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں شکست کھا کر جنگ یمامہ میں وحشی ابن کھرب کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ طلحہ ابن الخویلد، اس کاذب نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن پھر سے اللہ کی تلوار خالد ابن ولید نے اسے جنگ بزاخہ میں شکست دی تھی۔ اسود العنسی، یہ بھی دجال سا یعنی جھوٹا نبی ہے۔ اس نے بھی یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا اور بعد میں خدائی کا بھی دعویٰ کیا۔ سید علی محمد شیرازی، اس نے شیراز کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا اور سنی و شیعہ علماء نے اس کا بائیکاٹ کیا، بعد میں پھانسی دے دی گئی۔ بہا اللہ، اس نے بھی شیراز میں نبوت کا دعویٰ کیا اور نئے فرقے بابزم کی بنیاد رکھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے ہندوستان کے شہر قادیان میں پہلے اپنے آپ کو مجدد کہا اور پھر نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ یہ فتنہ انگریزوں کی ہندوستان میں حکمرانی کے وقت ظہور میں آیا۔ محقق اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ انگریزی حکومت کا ایجنٹ تھا، اور مشہور عالم دین ڈاکٹر طاہر القادری نے اس فرقے کو پاکستان اسمبلی میں کافر فرقہ قرار دے کر اس کا بل پاس کروایا تھا۔ ولیم ڈیوس، یہ امریکہ کے شہر ویلیز میں پیدا ہوا اور پھر واشنگٹن میں اپنے نظریات پیش کرنے لگا۔ کچھ لوگ اس کے نظریات کو پسند کرنے لگے اور پھر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور کنگڈم آف ہیون کے نام سے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ محمد احمد بن عبداللہ، یہ سوڈان میں پیدا ہوا اور 1881 میں اپنے نبی ہونے اور حضرت عیسیٰ کی دوسری واپسی ہونے کا دعویٰ کیا۔ آج بھی اس کے ماننے والے سوڈان میں موجود ہیں۔ ریاض احمد گوہر شاہی، یہ پاکستان میں پیدا ہوا اور اس نے اپنے آپ کو مہدی، عیسیٰ اور کالکی کا اوتار کہا اور مسیح فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ اس کے ماننے والے آج بھی ساری دنیا میں موجود ہیں۔ 2013 میں اس کی موت واقع ہوئی۔ جان نکلس تھوم، 1799 عیسوی میں کارنیوال میں پیدا ہوا اور اس نے اس ملک پر حکومت کی، لیکن ایک جنگ میں دشمن کے ہاتھوں قید ہوا۔ ہیلی سیلیسیا، 1892 عیسوی میں ایتھوپیا میں پیدا ہوا اور وہاں کا بادشاہ بنا۔ اس نے راستفاری موومنٹ شروع کیا اور اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح کہا۔ لارڈ میٹریا، اس نے 1909 میں اپنے آپ کو عیسیٰ کہا۔ دی ورلڈ ٹیچر پروجیکٹ کی بنیاد رکھی۔ مون یونگ میونگ، 1920 میں کوریا میں پیدا ہوا اور اس نے یونیفیکیشن چرچ کی بنیاد رکھی اور حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہوی بن یہوی، 1979 عیسوی میں یہوی مذہب کی بنیاد رکھی، جس کا ہیڈ کوارٹر فلوریڈا میں تھا۔ ہونو ہانا، جاپان میں پیدا ہوا اور اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ تھامس ہیریسن پرویزونا، امریکہ میں پیدا ہوا اور عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ امریکی شہر فلوریڈا میں اس کو پھانسی دی گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے پھانسی کو حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھائے جانے کے برابر تسلیم کیا۔ جم جونز، 1950 میں پیپلز ٹیمپل کی بنیاد رکھی اور اپنے آپ کو نبی کہا
اور لوگوں کو ایک دن کی نشاندہی کر کے کہا کہ ایک دن جو مرے گا وہ جنگ میں جائے گا، یعنی کہ جنت میں، اس جنگ سے جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ اس کے ماننے والوں نے ایک ساتھ اس دن خودکشی کر لی، جن کی تعداد 800 بتائی جاتی ہے۔ کلاؤڈ موریس مارسل ورہیلہون 1946 عیسوی میں فرانس میں پیدا ہوا اور اس نے اپنے آپ کو مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ سیموئل اونویور 1917 عیسوی میں کولمبیا میں پیدا ہوا اور اپنے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی تھی کہ اس کی لاش کو قدیم مصری تہذیب کی ممی بنا کر رکھا جائے۔ ڈیوڈ کوریش 1959 یعنی 1959 عیسوی میں ہاسٹن میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں ایک 14 سال کی لڑکی تھی اور باپ 20 سال کا تھا جس نے اس کی ماں سے شادی نہیں کی تھی۔ 1983 عیسوی میں اس نے اپنے آپ کو دنیا کا آخری نبی کہا اور نئے مذہب کی بنیاد ڈالی۔ عارفین محمد 1947 عیسوی میں ایک ملائی خاندان میں پیدا ہوا اور اس نے اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ اور شیوا کی واپسی کہا اور نبوت کا دعویٰ کیا۔ مارشل ہیرف ایپل وائٹ 1931 میں ٹیکسس میں پیدا ہوا اور اس نے ہیونز گیٹ نامی تنظیم کی بنیاد رکھی اور نبوت کا دعویٰ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری واپسی بھی کہا۔ اینس ایل نورمین 1904 میں امریکہ میں پیدا ہوا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ پچھلے جنم میں عیسیٰ مسیح تھا اور یہ اس کی واپسی ہے اور وہ نبی ہے۔ شوکا اشارہ 1955 عیسوی میں اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کا ماننا تھا کہ وہ تیسری جنگ عظیم لڑنے کے لیے خدا کا بھیجا ہوا آخری نبی ہے۔ اینری کرسٹو 1948 کو برازیل میں پیدا ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو عیسیٰ کی واپسی کہا۔ ڈیوڈ شیلر 1965 میں امریکہ میں پیدا ہوا۔ وہ پیشے سے جرنلسٹ تھا۔ اس نے اپنے اخبار میں اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہا، نعوذ باللہ، اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا۔ آنگ شانگ ہونگ 1964 میں اس نے عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ جوس لیوس دی جیسس 1946 عیسوی میں پیدا ہوا اور سب سے عجیب بات جو اس نے کی وہ یہ تھی کہ اس نے پہلے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے آپ کو دجال بھی کہا۔ ارنولڈ پوٹر جو بعد میں اپنے آپ کو عیسیٰ کہنے لگا اور پوٹر کرائسٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ اپولو کوئبولوئے اس نے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا اور اللہ کا آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ محمد ابن الفراج النزبور عباسی خلافت میں اس نے بغداد میں اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن عباسی خلیفہ المتوکل نے اسے قید خانے میں دم توڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ دنیا میں جھوٹے نبیوں کا فتنہ گزر چکا ہے اور گزر رہا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں صرف اور صرف آخری سب سے بڑے فتنے یعنی جھوٹے مسیح الدجال کے خروج کا وقت بالکل آ گیا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہم اس فتنے سے ضرور گزریں گے۔ دنیا میں 30 سے زیادہ جھوٹے نبی آ چکے ہیں، اب بس دجال کے خروج ہونے کا وقت ہے، جس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا فتنہ اور اس کے بعد قیامت آئے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی باپ کے گھر 30 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوگی، پھر ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی ایک آنکھ خراب اور ایک دانت باہر نکلا ہوا ہوگا، بالکل نکما ہوگا، سوتے میں اگرچہ اس کی آنکھ بند ہوگی مگر اس کا دل ہوشیار رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے گھر میں اس قسم کی ایک لڑکے ابن زیاد کی پیدائش کی اطلاع سنی تو میں یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھنے کے لیے گئے۔ ہم نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تمہارا کوئی بچہ ہے؟ اس نے جواب دیا ہمارے ہاں 30 سال تک کوئی اولاد نہیں، اب ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ احزاب ہوئی تو اس وقت سے ہمیں ابن زیاد کا کوئی پتہ نہ چل سکا وہ کہاں گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیں کہ میں ابن زیاد کا قتل کر سکوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ وہی شخص یعنی دجال ہے تو اس کو قتل کرنے والے تم نہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی ہیں اور اس کو قتل کریں گے، اور اگر وہ شخص نہیں ہے تو تمہیں آدمیوں سے ایک شخص کا قتل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان احادیث میں ابن زیاد نامی ایک شخص کا نام لیا گیا ہے جو مدینے کے ایک یہودی گھر میں پیدا ہوا تھا، مسلمانوں کے سامنے پلا بڑھا تھا لیکن جوانی میں غائب ہو گیا۔
جنگ احزاب کے بعد کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ اس شخص پر مسلمان خصوصاً حضرت عمر کو شک تھا کہ یہی دجال ہے۔ ابن زیاد کا معاملہ جو ہے کنفرم نہیں تھا، یعنی کہ اس کے بارے میں جو ہے کوئی ثبوت نہیں ملے تھے، اور امام مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے کہ اگرچہ ابن زیاد کے زمن میں وحی نازل نہیں ہوئی، مگر اس میں شک نہیں کہ وہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ دجال کے خروج کی سب سے اہم حدیث۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں خروج دجال سب سے پہلی نشانی ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ اس کا قتل حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی بھی نہیں کر سکتے۔ اس کام کے لیے صرف حضرت عیسیٰ کو مقرر کیا گیا ہے، اور اسے جھوٹے مسیح دجال کا خاتمہ کریں گے۔ مسیح دجال خراسان اور ایک حدیث کی روشنی میں اصفہان سے باہر آئے گا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ کافارا لکھا ہوگا۔ یہاں پر ہم آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتے ہیں کہ یہودیوں کے ایمان کے مطابق دجال یہودیوں کا آنے والا بادشاہ ہے جو ان کو دنیا میں عزت دلوائے گا۔ محققین اور کئی علماء اس بات کو بار بار دہراتے ہیں کہ دجال کی خفیہ فوج نے ہی اسرائیل کو اس دنیا کے نقشے میں جگہ دلوائی ہے۔ اب ہم اس حدیث کی روشنی میں دجال کا تعاقب کریں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ دجال کی پیشانی پر کافر یعنی کافارا لکھا ہوگا اور اس کی فوج بھی کافر ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جب ہم نے اسرائیل پر تحقیق کی تو ہمارے ہاتھ وہ ثبوت ملا جو اسرائیل کے دجالی ایجنٹ ہونے کا چیخ چیخ کر اعتراف کر رہا تھا، اور وہ ہے IAI کافارا یعنی کافر فائٹر اسکواڈن۔ اسرائیل نے کافر کے نام سے جنگی ہوائی جہاز بھی بنا لیا ہے جس نے لبنان پر حملہ کیا اور لبنان کی مدد کے لیے آنے والے شام کے جنگی جہاز کو مار گرایا۔ اب مجھے اس بات پر کوئی شک باقی نہ رہا کہ اسرائیل زیونسٹ نامی خفیہ گروہ کا بنایا گیا ملک ہے، اور مستقبل میں یہ دجال کا دم بھرنے والوں میں سے سب سے آگے ہوگا۔ دجال کے دور بہت قریب ہے۔ اسرائیل جاگتے میں ایک عجیب خواب دیکھ رہا ہے جس کی خبر آج تک ہم مسلمانوں کو نہ مل سکی۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ میں گریٹر اسرائیل کی نئی سرحدوں کی تصویر ٹنگی ہے جس میں عالم اسلام کے سب سے مقدس شہر مکہ اور مدینہ سمیت ترکی، اردن، عراق، کویت، شام اور مصر شامل ہے۔ یہ ان کے بھیانک عزائم کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل کو مکمل کرنے کے لیے بے صبری سے اپنے آنے والے بادشاہ دجال کا انتظار کر رہا ہے۔ کافر بریگیڈ۔ عزیز ویڈیو دیکھنے والے ہمارے دوستوں، میں نے پیچھے ایک حدیث بیان کی تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں دجال کی فوج کی نشاندہی کی تھی کہ دجال کی فوج 80 جھنڈوں تلے اور ہر جھنڈے کے پیچھے 12,000 فوج ہونے کی نشاندہی بھی کی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کی پیشانی پر لفظ کافارا لکھا ہوگا۔ آئیے ہم آپ کو اب تک کی سب سے بڑی سچ بتاتے ہیں۔ اسرائیل نے 2005 میں دنیا کی جدید ٹیکنالوجی سے لیس نئی فوج بنائی جس کا نام کافر بریگیڈ ہے۔ جی ہاں، اس کا نام کافر بریگیڈ ہے۔ یہ اسرائیل دفاعی فوج یعنی اسرائیل ڈیفنس فورسز کی سب سے نئی شاخ ہے جس کا بنیادی مقصد فلسطین کے مظلوم مسلمانوں نوجوانوں کو گولیاں مارنا، پھر انہیں کسی نہ کسی چیز سے محروم کرنا یعنی اپاہج کرنا۔ کافر بریگیڈ اس وقت فلسطین کے اہم شہروں میں اپنی خصوصی آپریشن انجام دے رہا ہے، اور یہ وہی کافر بریگیڈ ہے جو ہر روز غازہ پٹی پر اپنے خفیہ آپریشن میں اب تک ہزاروں مسلمانوں کی جانیں لے چکا ہے۔ یہ کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان ساری چیزوں سے آگاہ کر دیا تھا، ہم بس پہچان میں تھوڑی دیر کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کے مطابق یہ اسلام کے دشمن ہیں، اور سب سے بڑی بات اس کافر بریگیڈ کے ہر یونٹ میں 12,000 فوج کی بٹالین ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ میری تحقیق کے مطابق یہ وہی فوج ہے جس کا تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا، اور اس فوج کا نام کافر ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ میرے حساب سے شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن ہوگا یوں کہ جس طرح ہر حکومت فوج کی ٹوپی پر اس فوج کا نام ہوتا ہے، اسی طرح اسرائیل کی اس فوج کی ٹوپی کا اوپر بھی لفظ کافارا یعنی کافر لکھا ہوا ہے، اور جب کوئی فوجی اس ٹوپی کو پہنے گا تو یہ لفظ کافر اس کی پیشانی پر آتا ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاید دجال اسی فوج کی رہنمائی کرے گا اور اس فوج کی ٹوپی کو اپنے سر پر پہنے گا، جس کی وجہ سے دجال کی پیشانی پر لفظ کافارا لکھا نظر آئے گا، اور اللہ بہتر جاننے والا ہے۔
आप देख रहे हैं 72 टीवी।